اور صفات متشابہات پر دنیا بھر کی کتابیں ہیں. الاسماء والصفات بیہقی کی ہے، قصیدہ نونیہ ابن قیم کا ہے، اور تقی الدین سبکی کبیر کا اس پر رد ہے. اللہ، ہمارے جامع سے ایک بزرگ استاد تھے مولانا لطافت الرحمان اور رونیال سوات کے. ان کی ایک کتاب میں نے شائع کی تھی، احسن التحقیقات فی شان المتشابہات. فذرنی، چھوڑے مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور جو تکذیب کرتا ہے اس کلام کی یعنی قرآن کی. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں. اِنَّ کَیدِی مَتِین، بے شک میری چال سخت ہوتی ہے. ام تسألہم اجرا، کیا آپ مانگتے ان سے اجرت؟ فَهُم مِّن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، پس یہ تاوان تلے دبے رہے. کچھ مانگ رہے ہیں آپ ان سے، اور مانگتا کون ہے؟ تراویح میں حافظ صاحب کو پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں. حافظ صاحب نے برا کیا ہے نا جو آپ کو 27 دن تک قرآن سنایا. بے شعور اور بے شکر انسان. حافظ صاحب کو ایک ترازو میں ڈالو اور دوسرے ترازو میں سونا اور چاندی ڈالو. اتنا بڑا احسان کیا ہے اس نے. حافظ صاحب نے کب کہا ہے کہ اے لوگوں، میں قرآن سناتا ہوں، جب پورا ہو جائے تو اللہ کے واسطے مجھے اتنے لاکھ روپے دو. خوارو، تم کیا دو گے؟ خواران زمانہ. حافظ صاحب کو کم از کم 30,000، متوسط 80,000، ورنہ 1,20,000 اور 1,60,000 بخاری سے ثابت ہو رہا ہے. ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. اور یہ فتوے کہ حافظ صاحب نہیں لے سکتے اور نہ دیا کرے، یہ فتوے معتزلہ اینڈ کمپنی کے نکلے. یہ اہل سنت کے خلاف فتوے. اس فتوے کی بنیاد یہ ہے کہ ایک کے پڑھنے سے دوسرے کو فائدہ نہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ حافظ صاحب کے پڑھنے سے آسمان و زمین قائم دائم. اس لیے میں نے آج سے 30 سال پہلے اپنے تمام مشائخ و اساتذہ کے ہوتے ہوئے اس مسئلے میں اپنا موقف ببانگ دہل لکھا ہے کہ حافظ قرآن تراویح میں طلبہ ختم قرآن کے بعد ہر طرح جس طرح ہو لینا اور دینا صرف جائز نہیں بلکہ وجوب کے درجے میں. اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو قرآن پڑھوا کے کچھ نہیں دیتے، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے. دانیال جب قرآن پڑھے تو دانیال کے حساب سے کم از کم 14 میٹر کا شلوار اس کی ایک بنتی، کیونکہ وہ 22 کلو کا خالی افطار کرتا ہے. اس حساب سے اس کو ایسے جوڑے دے کہ سال بھر میں اس کو مزید سلوانے کی ضرورت نہ ہو. طالب علم جب کسی جگہ قرآن خوانی کر کے آئے، سال بھر اس کے تمام انعام و اکرام اس گھر کو کرنا چاہیے. ھذا هو الفتویٰ وانشاءاللہ ستفوق علی التقویٰ. یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اکو بکو سندر بکو. توبہ. ام تسألہم اجرا، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے؟ مانگتے ہیں کیوں؟ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب لوگ بدھو ہو، کم عقل اور بے شعور ہو، تو حافظ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ کل رات کو ختم قرآن ہے اور خبردار کہ کوئی خالی جیب آیا. انکان جاہلاً فعلینا تعلیمہ، آلوسی لکھتے ہیں. بے وقوف ہے، سمجھانا پڑتا ہے کہ خالی جو ہے نا گلے ملنا اور ہاتھ ملانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تش پتورا اور کالو خان تے گورا. آپ کا گھر مغلوں نے لوٹا ہے کیا؟
یا فوجی گھس گئے تھے تباہ کرنے کے لیے یا ڈرون حملے نے مارا ہے. حافظوں کو رچاؤ، مالا مال کرو، اور فتویٰ عاجز فقیر کا تحریراً کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے. ماں کا بیٹا اس کا جواب لے کے ساڑھا پلہ بھاری. جنہوں نے مجھ سے بخاری پڑھی ہے وہ خوب سمجھتے ہیں، ان کو سب معلوم ہے. وہاں میں پورا سال ان کو سمجھا چکا ہوں، ان کو ضرورت نہیں ہے اعادے کی. اتنا یاد رکھو کہ ایک دارالافتاء جو بہت قیمتی اور بیش بہا ہے، ہمارا بھی اس پر یقین ہے، لیکن اس سے غلط فتویٰ نکلا ہے. اور اس کے بعد دوسرا اور تیسرا ہو، یہ آپ کو پتہ ہے لکیر کے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں. اور دارالافتاء میں کون لوگ ہوتے ہیں یہ بھی آپ سب سمجھتے ہیں. جو سب سے بڑا احمق ہوتا ہے وہ وہاں گھستا ہے. جو وفاق میں الراسب ہوتا ہے وہ مفتی بنتا ہے. الراسب علیہ من اللہ ما علیہ. کوئی عدیم النظیر متبحر فقیہ جو علم حدیث اور قرآن و تفسیر پر بالغ نظر رکھتا ہو وہ کبھی بھی ناجائز نہیں کہے گا. حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دنیاوی کاموں پر لینا دینا جائز ہے اور اخروی پر نہ لے. والعلت تقتضی ان تعم. علت تو عموم چاہتی ہے کہ سب میں جائز ہونا چاہیے. شان ورشا فیض الباری میں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب والوں کو نہ دے. وَأَنَا أَكُفُّ لِسَانِي عَنْهُ. میں اپنی زبان کو کنٹرول کر رہا ہوں، ناجائز نہیں کہتا ہوں. دیکھیں یہ متبحر علماء ہے، یہ متبحر علماء ہے. القاموس فی الفقہ عبدالسلام ندوی نے شائع کی ہے. اس میں نے اس کو خط لکھا تھا بہت مفصل، اللہ جزائے خیر دے. میرے خط کے اقتباسات پر فتویٰ جاری کیا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ لینے اور دینے والوں کے دلائل قوی ہے اور منع کرنے والوں کے دلائل پی کے کمزور بیکار ہے، فضول ہے. من نائل للخیر ہے نا. درس، فتویٰ، پڑھانا، قرآن خوانی، تراویح مطلق سب غلط باتیں. جی حافظ قرآن کو نہ دے، علم تری کیف سے پڑھو. علم تری کیف قرآن نہیں ہے کیا؟ یہ تو قریب ہے کہ کلمہ کفر ہو جائے. علم تری کیف کون پڑھے گا؟ وہ بھی کوئی حافظ پڑھے گا. ہر ٹٹو اور بلو تھوڑا ہی مصلے پہ تراویح پڑھا سکتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہمارے حفاظ بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی اور بلا دلیل و برہان کے ان کو رگڑا جا رہا ہے اور عوام کے ہاتھوں میں گستاخی کا چورا دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو آپ کے پیچھے پڑتے ہیں مگر آپ نے کچھ لینا نہیں. کیوں وہ آپ کے ہاں بدکاری کرنے آیا ہے کیا؟ اس نے اللہ کے نبی کے مصلے پر آپ کو بہترین اجر اور ثواب کما کے دیا ہے. آپ بھی بہترین اجرت، انعام و اکرام سے اس کو مالا مال فرمائے. چونکہ یہ فتاوا جو تمام مدرسوں سے شائع ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے لکھا ہے اور ان میں کوئی سوچ، فکر، عقل، دانش، شعور نہیں رکھا گیا. اس لیے یہ فتوے میرے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں. میں ان کو فتوے سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں ان کو اخبار جنگ کے صفحے سمجھتا ہوں. جب میری تحریر ان کے اوپر آ جائے گی تو جیسے چڑیا ہے باز کے سامنے تتر بتر ہو جاتی ہے. اور نعرے لگاؤ گے، صبر کرو ذرا. ہاں اس کی برکت ہے کہ روز سیٹ آتا ہے تب میں نوٹ بانٹتا ہے. روز یہ تقریروں سے اس وہ جوش آیا ہوا ہے. کہتے رات کو پھر آ رہا ہوں. میں نے کہا آؤ، روز آؤ. الحمدللہ. میں نے طالب علمی کے زمانے سے معذرت کی تھی اور اساتذہ کرام سے گزارش کی تھی کہ یہ فتویٰ آپ کا صحیح نہیں. تو حضرت نے مجھے کہا لکھ لو. لکھ دیا ہے تو بہت خوش ہوئے. میں بہترین کام کیا ہے.
یہاں ایک بات امانتاً یاد رہے، اس فتوے کے لکھنے کی وجہ یہ قرآن خوانی یا تراویح نہیں ہے. ڈاکٹر عثمانی نے ایک رسالہ نکالا تھا کہ چونکہ یہ علماء دین فروشان ہیں، فتوے پر تنخواہ لیتے، حدیث پر لیتے، درس پر لیتے ہیں، امامت پر لیتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا یا ان سے مسئلہ پوچھنا حرام ناجائز ہے. ڈاکٹر عثمانی کا رسالہ ہے، اس کو میں نے بنیاد بنا کے یہ سب کچھ لکھا ہے، اور اس میں نے تمام چیزیں جو اس نے زندیق نے اس کو نشانہ بنایا اس کو جائز کرنے کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور پوری امت کے اکابر و اصاغر کی تحقیقات پیش کیے. بخاری نے حسن بصری سے یہاں تک نقل کیا ہے کہ ہمیں کوئی معتقبی عزت والا آدمی معلوم نہیں ہے جو ناجائز کہتا ہو. آخری بات سن لو، ابھی 27 کو حرمین شریفین میں قرآن خوانی تراویح کا ختم ہوگا. آپ ذرا اس رات کو دیکھ لیں، تب پروگرام دیکھیں. اعلان ہوتا ہے مراکش کے بادشاہ کی طرف سے مرسڈیز گاڑی 4 فلاں جگہ، یہ نمبر، یہ چابیاں امام سدیس کے لیے. فلاں شہزادے کی طرف سے عزیزیہ میں 3 ایکڑ پر مشتمل محل، قرآن پڑھنے کی سلے میں چابی اور کاغذات حاضر ہے، ان کا سیکرٹری آ کے وصول کرے. گاڑیاں، سونے کے بکسے، حنابلہ کے مذہب میں کعبے کے بالکل سامنے، یہ دلیل صحت ہے الحمدللہ. جو اس کے مقابلے میں وہ سارے فتوے کمزور اور بے دلیل فتاوا ہے وہ سب. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے نہیں ہونا چاہیے، خوب معقول ہونا چاہیے. اس لیے وہ سونے کے بکسے اور کوٹھیاں، محلات، بنگلے، مرسڈیز گاڑیاں اور پتہ نہیں دنیا کے کتنے سرمائے، کتنے بینک بیلنس ان کے سپرد ہوتے، ہر ختم. پورا بادشاہوں کے ناموں کا اعلان ہوتا ہے کہ شاہ فہد کی طرف سے یہ، شاہ عبداللہ کی طرف سے یہ انعام و اکرام آیا ہے. تو اللہ نے کیسے مالا مال کیا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز وہ ناجائز، انہیں کتنی دقتیں پریشانیاں درپیش ہے، کیونکہ اس میں قرآن اور پڑھنے والے کی اہانت کا پہلو ہے، اور اس میں قرآن اور پڑھنے والوں کی عظمت کا پہلو ہے. جو قرآن اور پڑھنے والوں کو عظمت دے گا اللہ اسے عظیم بنائے گا. اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میرا فتویٰ و تحریر آپ کے حق میں ہے، اس کو ویسے بھی آپ آگے بڑھائیں گے. کتاب چھپی ہوئی موجود ہے احسن الرسائل. پہلے اس کا نام تھا فتویٰ بابت اکرام حافظ، پھر ایک رسالہ شائع ہوا جی ہاں دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، اور آج کل ہمایوں مغل نے 12 رسالوں میں شائع کیا ہے، اس کا نام ہے احسن الرسائل. کتابی شکل میں موجود ہے، عام مل رہی، بٹ رہی. قرآن خوانی کے وقت طالب علموں کو ٹھنڈے شربت، کبھی دودھ کے، کبھی پستے بادام کے. قرآن خوانی جب مکمل ہو جائے اعلیٰ قسم کے طعام اور نوٹوں کے لفافے، اور سب طلباء کو سوٹ اور جوڑے. اگر یہ کر لیا گیا تو جس کام کے لیے کیا ہے وہ ہوگا، اور اگر یہ نہیں کیا تو انشاءاللہ تباہ و برباد ہوگا. ہاں یاد رکھنا، طالب علموں کی توہین برداشت نہیں ہے. بالکل. طالب علم کسی کے باپ کے مزدور ہے جو ان کے گھر میں 2-2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. وہ ان کے گھر کے لیے مدرسے میں آئے تھے کیا؟ وہ اپنے اللہ کے دین کا علم پڑھنے آئے. آپ ان کو گھر لے چلتے، قرآن خوانی کراتے، معزز مہمان کی طرح اکرام دیں گے. اور اکرام بغیر طعام، شراب، کپڑے اور پیسوں کے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے تھا. اور کیا اکرام ہوتا ہے. ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. بخاری شریف کے اندر تقریباً 22 جگہ یہ حدیث موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بیوع میں لایا ہے تو ٹھیک ہے نا، خرید فروخت کے طور پر بھی ثابت ہے.
کبھی کہتے ہیں یہ غنائم میں لائے تو کیا فضائل قرآن میں نہیں لایا؟ کیا فضائل قرآن میں بھی تو ذکر ہوا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے اجرت؟ مانگے نہیں، تبلیغ والوں کی طرح چند نہ مانگے، بندہ مانگے کہ تو چل ساتھ۔ فہم من مغرم مثقلون، پس وہ اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ام عندہم الغیب، یا ان کو علم غیب ہے، فہم یکتبون، پس یہ لکھ رہے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک سیٹ آیا اور مجھے کہا کہ طالب علموں کو لے جانا ہے قرآن خوانی کے لیے، میں گاڑیاں لے آؤں گا، چھٹی ہے، کل جمعہ ہے آپ کی، ناشتہ بھی وہیں کر لیں گے اور قرآن شریف پڑھ لیں۔ ہم چلے گئے وہاں۔ اس زمانے میں جبکہ ہمارا وظیفہ درجہ رابعہ سے دور حدیث تک صرف 11 روپے تھا، اس میں ایک ٹک کا اضافہ نہیں ہوا پورے 5 سال میں۔ ایشیا کے مقتدر ادارے میں ایک پائی اضافہ نہیں ہوا۔ اس نے 5 روپے بانٹے، میں نے لڑکوں سے کہا مت لے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا 50 دے دے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، قلیل نہیں لینا ہے۔ اس نے کہا 50 روپے ایک طالب کو؟ میں نے کہا ہاں ایک کو، کیوں 100 دے دو؟ کہا کبھی بھی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں۔ میں نے طالب علموں سے کہا اس کے تباہی کی دعا کرو۔ اس نے کہا صبر صبر صبر، اٹھ کے چلا گیا اور 50 لے آیا کہ یہ لے لو اللہ کے واسطے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھو۔ میں نے کہا بس جب بھی آپ نے کمی کی پھر دیکھو ہمارا توپ کا منہ ادھر ہو جائے گا۔ ایک دن حضرت الاستاذ حضرت اقدس مولانا بن نوری نے اعلان کیا درس میں کہ میرا ایک دوست ہے، اس کا کاروبار بہت کمزور ہو گیا، طالب علم قرآن شریف پڑھ لے، ان کے لیے دعا کر لے۔ دارالحدیث میں سپارے تقسیم ہو گئے، ہم نے قرآن شریف پڑھا، حضرت بھی اپنے سیٹ پر بیٹھے سپارہ پڑھ رہے تھے، پورا سپارہ پڑھ لیا مولانا صاحب۔ پھر وہ سیٹھ صاحب آیا، اس نے حضرت سے کہا کہ طالب علموں کی خدمت کر سکتا ہوں؟ حضرت نے کہا بالکل، بہت ضروری ہے، اور بخاری کی حدیث سندن متلن وہی لدیق کی ابو سعید خدری کی خوب پڑھنے لگے۔ تو اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چلا گیا گھر، اور ہم خوب دعائیں کرتے تھے کہ اللہ خوب پیسے لے آئے۔ وہ بھی ایک بنڈل لے آیا، حضرت صاحب کو کہا کہ 50 آپ نے فرمایا بہت ہے۔ اس زمانے میں 50 روپے کسی مدرس کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے وہ پیسے لے کے فرمایا کہ میں خود تقسیم کرتا ہوں تاکہ میرے شاگرد اس کو ناجائز نہ کہے۔ ہم نے درخواست کی کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے، ہم یہی آ کے لیتے ہیں۔ حضرت نے کہا اچھا، ورنہ آپ باقاعدہ ایسا اٹھ کے جانے لگے تھے۔ ہم نے کہا حضرت آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں، ہم سب مل کے جو ہے ایک ایک آتے رہیں گے۔ حضرت مولانا کے مبارک ہاتھوں سے الحمدللہ ہم لے چکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہ ما د بازونو یاری کړي ا د بورډینګ ما تمو لاسونه سنگنا۔ ایسے بڑے بڑے محدثین فقہا حضرت جب تشریف لاتے تھے طالب علم کہتے تھے امام بخاری خود آ رہا ہے، دیکھو کیسے شان و شوکت اللہ نے دی۔ اللہ اکبر۔